معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے نبوت کے ساتھ انہیں معجزات عطا فرمائے ہوتے ہیں، یعنی نبوت کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے جس سے اس کے امتی جو ہیں وہ ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ نبی کا خاصہ ہے معجزہ، اور معجزہ کسی بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندے سے معجزہ سرزد ہوا، یہ نبیوں کا خاصہ ہے۔ جیسے مردہ کو زندہ کرنا، مردے تو زندہ نہیں ہوتے، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے، ان کا یہ معجزہ ہے کہ اگر وہ اشارہ فرمائیں تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی معجزہ ہے۔ عادتاً تو چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوتا، لوگ دیکھتے ہیں چاند 2 ٹکڑے نہیں ہوتا، لیکن اگر نبی علیہ السلام چاند کی طرف انگلی فرمائیں، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایسی عجیب و غریب بات اگر کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح معجزہ ہوتا ہے، معجزہ خاصہ ہے انبیاء کا، نبیوں سے معجزہ سرزد ہوتا ہے، اسی طرح کی عجیب و غریب بات اگر کسی ولی سے ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور کسی بھی نڈر بے باک اور بدکار کافر سے اگر کوئی خلاف عادت کام ثابت ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابل سب لوگ عاجز اور حیران ہو جائیں، تو ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا پیغام دینے والا ہوں، اگر اس سے کسی معجزے کا صدور نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، بلکہ اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرماتا ہے۔ ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق کیسے ہوگا؟ ایسے تو پھر ہر بندہ نبوت کا دعوے دار بن جائے گا۔ نبوت اسی کے پاس ہوتی ہے جسے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اور نبوت کبھی کسبی نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ کہے کہ میں محنت کروں، عبادتیں کروں تو مجھے نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، اور دیگر جو نبی ہیں ان پر صحیفے بھی اتارے گئے۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ کے احکامات کو بدل ڈالا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ قرآن میں کافرین کو، یہود و نصارہ کو، مشرکین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ قرآن کی ایک مثل جو ہے تم ایک صورت بنا کر دکھاؤ، کیونکہ قرآن وہ اللہ کا لا ریب کلام ہے جو کوئی نہیں بنا سکتا۔ کسی انسان میں ایسی طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کچھ بنا کر لے آئے۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے شاعر جو عربی میں کلام لکھے کرتے تھے، ان کو یہ چیلنج دیا گیا کہ تم قرآن کی مثل ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ قرآن میں سارے کے سارے علم موجود ہیں، طبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا روشن بیان جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ 1350 سال سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا
اور ہمیشہ ہی ویسا رہے گا۔ یعنی قرآن میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ پچھلی قوموں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، اپنی طبع کے مطابق جو ہے لکھ لیا، لیکن قرآن پاک جو ہے اس کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے، اس میں کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا، ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، زبر زیر پیش کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سارا زمانہ چاہے تو بھی قرآن میں یعنی ایک حرف کا بھی فرق نہیں ڈال سکتے ہیں۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹا یا بڑھا دیا یا اصلی قرآن امام غیب کے پاس ہے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہی اصلی قرآن ہے اور اسی قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اللہ کی نئی کتاب آئے گی۔ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ مومن نہیں ہے۔ تو ہم سب ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ قرآن کتاب جو ہے یہ برحق ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، اور حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، اور اس لاریب کتاب کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درس عقائد سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔